अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بالغیبی، بن دیکھے، ویقیمون الصلاة، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم ينفقون، اور اس سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے تعالیٰ نے خبر بھی دی، اور گویا کہ یہ ہم سے ایک تقاضا بھی ہے کہ ہمیں اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں، اس کے وعدوں کے سچے ہونے میں، اس کی خبروں میں، جو سابقہ ہیں وہ بھی، اور جو مستقبل کے بارے میں ہیں، قیامت کے بارے میں ہیں، جنت جہنم کے بارے میں، ان سب میں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اپنے اپنے کیمرے آف کر لیجئے، کئی دفعہ کہا گیا ہے، پھر کئی لوگ آن کر لیتے ہیں تو مسئلہ بنتا ہے۔ تو یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن کریم متقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اور دوسری آیت کریمہ میں، یعنی اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ جو متقی نہیں ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ لیکن دوسری آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن کریم سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس ہے، بیان للناس ہے، سب لوگوں کے لیے ایک بیان ہے، ایک ہدایت ہے، ایک رہنمائی ہے۔ تو اس کا جواب اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو، کل ہم نے کیا دیا تھا؟ سارے محترم، آپ نے بتایا تھا کہ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ہدایت کا ایک معنی خبر دینا ہے اور دوسرا معنی دل پلٹنا۔ تو جو خبر دینے والی ہدایت ہے وہ تو ہر بندے کے لیے ہے، جو اس کو پڑھے گا اسے گائیڈ لائن ملے گی، لیکن جو دل ہے وہ صرف مومنین اور متقیوں کے ہی پلٹے جاتے ہیں، صرف ان کو ہی وہ والی ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی ہدایت بمعنی رہنمائی، تو رہنمائی کے معنی میں تو قرآن کریم سب کے لیے ہدایت ہے۔ اور اگر ہدایت سے مراد جو ہے وہ دل بدلنا لیا جائے، اللہ تعالیٰ تو دل کھول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو دل بھی پلٹ دیتے ہیں، دل اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر یہ لیا جائے تو وہ پھر وہ متقین کے لیے ہے، وہ سب لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ جو چاہتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو ایمان رکھتا ہے، جو ہدایت چاہتا ہے، صرف اسی کے لیے ہدایت ہے، وہ اس کو ملتی ہے۔ باقی حق باطل تو ہر بندے کو معلوم ہو جاتا ہے قرآن سے۔ جو ہدایت نہیں حاصل کرنا چاہتا، اسے بھی قرآن سے ہدایت نہیں ملتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ
قرآن کریم کا، دین کا مطالعہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں اعتراضات نکال سکیں، جس طرح غیر مسلم یا مستشرقین بعض دفعہ دین کا مطالعہ کرتے ہیں، دین اسلام کا، تو قرآن انہیں گمراہ کر دیتا ہے، یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، اللہ گمراہ کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے بہت لوگوں کو، اور ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے بہت لوگوں کو، وما یضل به الا الفاسقین، اور نہیں اللہ گمراہ کرتے ہیں مگر فاسق و فاجر لوگوں کو، تو وہاں بھی یہی بات ہے۔ تو بہرحال یہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا۔ اب جب ہم نے یہ پڑھا کہ قرآن کریم میں ہدایت تو سب کے لیے ہے، رہنمائی تو سب لوگوں کے لیے ہے، مسلمانوں کفار کے لیے، لیکن یہ ہدایت حاصل کون لوگ کرتے ہیں؟ یہ اللہ سے ڈرنے والے، ایمان والے، خواہش رکھنے والے، وہ ان کے دل بدل جاتے ہیں۔ تو ایسے کون لوگ ہیں جن کو متقی کہا جائے؟ اور یہاں اللہ رب العالمین نے انہیں متقی کہا ہے۔ مراد یہاں متقی لوگوں سے کون لوگ ہیں؟ یہاں اصل میں مراد ایمان والے ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے، قرآن کریم کی سب سے پہلی سورہ سورہ فاتحہ ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن کا خلاصہ بیان کیا ہے، آپ سمجھیے۔ اور پھر سورہ بقرہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہوئی سورہ فاتحہ کے بعد، تفصیلاً جو قرآن کے احکامات شروع ہوئے، تو اس کی گویا کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی قسمیں کر کے کی ہے۔ اللہ نے لوگوں کی قسمیں بیان کی ہیں۔ کتنی قسمیں بیان کی ہیں؟ تین۔ ایک قسم ایمان والوں کی ہے، جن کا سب سے پہلے ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ دوسری قسم کفار کی ہے، جو علی الاعلان انکار کرنے والے ہیں، جی ہم نہیں مانتے۔ اور تیسری قسم منافقین کی ہے، وہ لوگ جو شکوک و شبہات کا شکار ہیں، دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، آخرت پر، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے۔ تو تین گروہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے سورہ بقرہ کے شروع میں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آگے پھر اپنے احکامات دیے ہیں، آیت نمبر 21 سے۔ تو شروع میں تین گروہ بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، سب سے پہلے قرآن کی حقانیت بیان کی ہے، اور پھر تین گروہ بیان کیے۔ تو ان کی تین گروہوں میں سے پہلا گروہ ایمان والوں کا ہے۔ ایمان والوں کو یہاں متقی کہا گیا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ایمان تقوی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اللہ کے ڈر کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور ایمان والوں کی بنیادی ترین صفت اللہ کا ڈر ہے اور تقوی ہے۔ اور تقوی کے بارے میں نے کل وضاحت کی تھی کہ اللہ کا ایسا ڈر کہ اللہ کے ہم احکامات پر عمل کریں، اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اور جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی ہم رحمت کی امید کریں، اللہ کے عذاب کا ہم خوف رکھیں، اللہ سے ڈر جائیں، تو مومن اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ جو بندہ جتنا زیادہ ایمان میں آگے بڑھتا جاتا ہے، وہ اتنا زیادہ اس میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہوتا جاتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں، بعض لوگ، کہ اللہ سے وہ ڈرے جو گناہ گار ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جو جتنا زیادہ گناہ گار ہے وہ اتنا زیادہ اللہ سے نہیں ڈرتا، اور اللہ سے سب سے زیادہ کون ڈرتا ہے؟ حقیقت یہ ہے اللہ سے سب سے زیادہ وہ ڈرتا ہے جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، جو جتنا زیادہ ایمان والا ہے، جتنا زیادہ دین دار ہے، جتنا زیادہ دین پر عمل کرنے والا ہے، وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اور رسولوں میں سب سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اتقاکم للہ۔ تو اللہ سے سب سے زیادہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ڈرتے ہیں، اللہ کے ولی ڈرتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ ایمان والا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ تو آج سمجھیے، اصل ایمان ہے ہی اللہ کا ڈر۔ وہ مومن ہی کیا ہے کہ جو ہنستے کھیلتے عیش و عشرت میں زندگی گزار دے، جس کو کوئی ڈر ہی نہ ہو، کوئی پرواہ ہی نہ ہو، کہہ کے لگا رہا ہے
خوش گپیوں میں مگن ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں، کوئی فکر، کوئی فاقہ ہی نہیں، یہ کیسا مومن ہے؟ دنیا بے فکری کے ساتھ کیسے گزاری جا سکتی ہے؟ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم، کافر لوگوں کا کام یہ ہے، دنیا کے فائدے اٹھاتے ہیں، مزے کرتے ہیں، ایسے کھاتے ہیں کما تأکل الانعام، جیسے جانور کھاتے ہیں، والنار مثوی لهم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ تو آ گیا، سورہ محمد کی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ایک مومن ایمان والا وہ بے فکری کی زندگی نہیں گزارتا، وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ مومن کی بنیادی ترین صفت وہ اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی ہے۔ اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ لوگ، اللہ کے ولیوں کے سر پر کوئی سینگ نہیں ہوتے، کوئی ایسے کوئی خاص قسم کے کوئی چلے، کوئی اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی جو وہ اس سر انجام دیتے ہوں۔ وہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں، قرآن سے پوچھے تو قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار، اللہ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں جو ایمان، جو جن پر کوئی خوف نہیں ہوتا اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں قیامت کے دن۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اللہ کے ولی ہیں کون لوگ؟ یہ تو ان کا مقام اور مرتبہ ہے، فرمایا اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، تو دین پر سب سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا ولی، سب سے زیادہ نیک، جو ایمان لائے اور ایمان کے تقاضے پورے کرے اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو۔ جو جتنا ڈرتا ہوگا وہ اتنا زیادہ بڑا اللہ کا ولی ہوگا۔ تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہوتے ہیں، پھر صحابہ ہوتے ہیں، پھر اولیاء ہوتے ہیں، پھر جو جتنا دین پر عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوتا ہے۔ تو یہاں ایمان والوں کو متقی کہا گیا ہے۔ اصل میں بات تو ایمان والوں کی ہو رہی ہے، پہلا گروہ اللہ ذکر کر رہے ہیں ایمان والے، اور ایمان والوں کے آگے صفات بیان فرما رہے ہیں، آگے ایمان والوں کی صفات ہے۔ ایمان والوں کو یہاں متقی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو متقی کون ہوا؟ متقی وہ ہے کہ گناہ کرتے ہوئے تو وہ ڈرتا ہی ڈرتا ہے، وہ نیکی کرتے ہوئے بھی پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، وہ ہوتا ہے اصل میں متقی ایمان والا۔ حقیقی ایمان والا کون ہوتا ہے؟ کہ یعنی گناہ اگر بشری تقاضے کے تحت کبھی اس سے کمی بیشی ہو جائے تو گناہ کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ وہ صرف گناہ کرتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتا، گناہ ہو جائے بشری تقاضے کے تحت اسے چین نہیں آتا جب تک توبہ نہ کر لے اپنے گناہ سے، اپنی خطا سے، اپنے لغزش سے۔ وہ نیکی کرتا ہے تو نیکی بھی ڈر ڈر کے کرتا ہے۔ نیکی کیسے ڈر ڈر کے ہوتی ہے؟ اللہ نے قرآن میں نیک لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ نیک لوگ کون ہیں؟ سورہ مؤمنون میں 18ویں پارے میں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، وہ لوگ جب صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات کتنی بڑی نیکی ہے، صدقہ خیرات جب کرتے ہیں تو صدقہ خیرات کرتے ہوئے ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ خیرات کی بات ہو رہی، اللہ کے راستے میں دینے دلانے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے ساتھ ڈر کی بات کہ وہ دے بھی رہے ہیں اور ڈر بھی رہے ہیں، تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کوئی چوروں کی بات ہو رہی ہے؟ تو کوئی چور ہیں، کوئی ڈاکو ہیں، کوئی بڑے نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو اگر وہ صدقہ کریں تو انہیں ڈر ہے پتہ نہیں قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ اے عائشہ، یہ چوروں ڈاکوؤں کی، اللہ کے نافرمانوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو اللہ کے پیاروں کی بات ہو رہی ہے، یہ تو ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے کہ نیکی انسان کرے تو نیکی کر کے بھی انسان ڈر جائے کہ پتہ نہیں میری یہ نیکی میں اخلاص ہے کہ نہیں، جو اللہ کو اخلاص مطلوب ہے، پتہ نہیں میری یہ نیکی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق، آپ کے اسوہ اور آپ کے حکم کے مطابق اس پہ آپ کی مہر بھی ہے کہ نہیں، میرا کہ یہ عمل اللہ کے ہاں دھتکار نہ دیا جائے۔ تو اصل ایمان تو اللہ کے ڈر کا نام ہے۔ اللہ نے جنتی لوگوں کی صفت بیان فرمائی، قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقین، سورہ طور میں جنتی لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے جنت میں، تو کیا کہیں گے جنتی لوگ؟
وہ کہیں گے کہ ہم اپنے گھر والوں میں جب ہوتے تھے تو ڈرا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، بے فکری کی زندگی نہیں گزارتے تھے۔ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی، اللہ کا عذاب سمجھ لیجیے کہ ایک انسان بے فکری کی زندگی میں مبتلا ہو جائے۔ کفار کے بارے میں قرآن میں موجود ہے، جہنمی لوگوں کے بارے میں، کہ جہنمی لوگوں کا جو طور طریقہ ہوتا ہے، ایک تو وہ سورہ مدثر میں، کہ جہنمی لوگ جہنم میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے کہ جی ہم جہنم میں کیوں آئے، ڈسکس کریں گے، تو وہ دو تین وجوہات بیان کریں گے، وہ وجوہات سن لیجیے قرآن کی زبانی۔ پہلی وجہ یہ بیان کریں گے انا کننا، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسری وجہ ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تیسری وجہ وکنہ نخوض مع الخائضین، ہم گپے مارنے والوں کے ساتھ گپے مارا کرتے تھے۔ چوتھی وجہ وکنہ نکذب بیوم الدین، ہم قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ تو تیسری وجہ بڑی اہم ہے کہ گپے مارنا، بے فکری اور عیاشی اور غفلت کی زندگی گزارنا، یہ کفار کا طور طریقہ ہے۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، سورہ انشقاق میں اللہ نے اللہ کے نافرمانوں کی صفت بیان کی کہ یہ اپنے گھروں میں بڑے خوش رہا کرتے تھے۔ اللہ سے ڈرنے والے کا کام یہ، مسلمان کا کام یہ کہ وہ ٹینشن میں ہوتا ہے کہ مجھ سے ایسا گناہ تو نہیں ہو گیا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ اگر وہ نیکی کر رہا ہے، وہ نیکی کرتے کرتے بھی ڈرتا ہے کہ اس کوئی اخلاص میں کمی نہ ہو جائے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے کرتے کمی نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرا یہ عمل قبول نہ ہو اللہ کے ہاں۔ قربانی تو حابیل نے بھی کی تھی، قربانی تو قابیل نے بھی کی تھی، دونوں نے نیکی تھی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ بیان کریں۔ اذ قربا قربانا، دونوں نے قربانی کی، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ایک سے قبول ہو گیا، ایک سے قبول نہیں ہوا۔ قربانی تو دونوں نے کی تھی، قبول کسے ہوتی ہے؟ ڈرنے والوں سے۔ انما قال انما يتقبل الله من المتقین، وہ قابیل کو غصہ آیا میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ حابیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ڈرنے والوں کی قربانی قبول کرتے ہیں، ڈرنے والوں کا نیک عمل قبول کرتے ہیں۔ ایک بندہ ڈر ڈر کر قربانی کرے گا، نیکی کرے گا، صدقہ دے گا، نیک عمل کرے گا تو قبول ہوگا اللہ کے ہاں، کیونکہ وہ پھر وہ اس کی شرائط، اس کے دھیان رکھے گا، ما لہو ما علیک، اور جسے پرواہی کوئی نہیں ہے، جو- وہ کہے گا میں نے تو بڑا احسان کیا ہے، میں نے تو اللہ پر احسان کر دیا، میں نے تو رسول اللہ پر، اسلام پر احسان کر دیا، مسلمانوں پر احسان کر دیا۔ کوئی انسان نیکی کرتا ہے اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، کسی کے لیے نہیں کرتا، اس کا فائدہ سراسر اس کو ہوتا ہے۔ تو بنیادی ترین شرط ہے ایمان کی اللہ کا ڈر، اور جنت اللہ سے ڈرنے والوں کو ملتی ہے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، یہ بات یاد رکھیے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں اس جنت کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ڈرنے والوں کو ہم جنت کا وارث بنایا کرتے ہیں۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، سورہ قاف میں اللہ فرماتے ہیں جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے پاس رجوع کرنے والا دل لے کر آتا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے ایک نہیں دو دو جنتیں ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو دو جنتیں ہیں۔ تو جنت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے تو ڈر ہی تو ایمان ہے، ڈر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ تو اب متقی لوگ کون ہیں؟ تقوی ایمان والوں کی بنیادی شرط ہے۔ اب متقی لوگ کون ہیں، ان کی مزید صفات کیا ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بالغیبی، غیب کے ساتھ، غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، یہ میں نے پہلے ترجمہ کیا تھا بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، یہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی دیکھا تو نہیں ہے لیکن ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، اور ان کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے۔
چلے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، غیب کے ساتھ ایمان سے کیا مراد ہے؟ بن دیکھے ایمان سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگ اس کا معنی صحیح سمجھتے نہیں ہیں، اس میں بعض شبہات ہیں کچھ لوگوں کے۔ یاد رکھیے، ایمان بالغیب مومنوں کی بنیادی ترین شرط ہے۔ یہ ایک ایسی شرط ہے مومنوں کی جو نماز سے بھی پہلے ہے، جو زکوٰۃ سے بھی پہلے ہے، جو باقی چیزوں سے پہلے ہے۔ اللہ نے جب متقی اور مومن لوگوں کا تذکرہ کرنا شروع کیا، ان کی پہلی صفت ایمان بالغیب بیان کی ہے۔ یہ ایک ایسی صفت ہے ایمان بالغیب جو ہمارے سلف صالحین میں بہت زیادہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے، صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں۔ اور یہ ایک ایسی صفت ہے جو آج بہت کم ہے۔ آج ہمارا بڑا مسئلہ عمل کا ہے، نمازوں کا، زکوٰۃ، دیگر دینی امور، لیکن اس سے بڑا مسئلہ ہمارا ایمان بالغیب کا ہے۔ تو ایمان بالغیب چیز کیا ہے؟ ایمان بالغیب کسے کہتے ہیں؟ جو بنیادی ترین شرط ہے مومنین کی، متقین کی۔ جی مس ناہید، سر مطلب میں نے ہینڈ ریز کیا تھا، آپ نے بتایا کہ بتائیں کہ ایمان بالغیب کیا ہوتا ہے؟ کیا سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، کون بتائے گا آپ میں سے ایمان بالغیب کیا ہوتا ہے؟ سر مطلب میں نے بتانے کے لیے ہینڈ ریز کیا تھا۔ جی 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 بتائیں پھر۔ استاد مطلب ایمان بالغیب مطلب کہ اللہ کی ذات کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک ہے، کیمرے موجود ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ آف کی کر جنت لیجیے، بار دوزخ۔ بار آپ کے بار بار کیمرے آپ کے آن ہو جاتے ہیں، اپنے کیمرے آف کر لیجیے۔ کتنے دفعہ میں نے ذکر کیا، بے پردگی ہوتی ہے۔ جی اللہ جی جی تعالیٰ sorry۔ کی جو پیدا کی ہوئی جنت دوزخ، ان سب کا مطلب کہ ہمیں یقین ہے کہ ان کا وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین آسمان، مطلب جو چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ان کے جو احکام ہیں جو ہم پہ واضح نہیں ہے، مطلب کہ آیات ایمان بالغیب متشابہات جو سے، ہیں، ان سب پہ ایمان لانے ہیں۔ ایمان بالغیب کا مطلب کیا ہوا؟ کہ جو چیز ہماری نظروں سے اوجھل ہے اس پر ایمان لانا۔ بن دیکھے اللہ پر۔ بن دیکھے ایمان لانا، کسی بھی چیز پر ایمان لے آئے بن دیکھے۔ نہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، جو قرآن میں احکام ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے، اللہ تعالیٰ کی دوزخ ہے، ہمیں عذاب ہوگا، مطلب کہ جو جس طرح کے اعمال کریں گے اس حساب سے اس کو جزا دی جائے گی، ہمیں یوم آخرت پہ ایمان ہے۔ مطلب ہم نے ان سب چیزوں کو دیکھا نہیں، لیکن کیونکہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا تو ہمارا ان سب چیزوں پہ ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، اصل میں کوئی ایسی آپشن مجھے بتائیں جس سے میں سب کے کیمرے آف کر دوں۔ اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، میں کتنی دفعہ میں کہہ چکا ہوں اپنا کیمرے آف کر لیجئے، لیکن پھر آپ لوگ اپنے کیمرے آن کر لیتے ہیں۔ کوئی جس ایسی کا آپشن ہے کہ فون ہے میں اس آپ کے لوگوں کے نام پہ، کیمرے جس کے نام جس کا کیمرہ آن ہے اس کے نام پہ کلک کریں تو وہاں پہ آئے گا اسٹاپ ان کمنگ ویڈیو، تو وہاں سے کریں تو۔ میں اگر یہ کام کرنا شروع کر دوں پھر میرے نہیں لیے نہیں پڑھانا آپ مشکل ہو جائے نہیں گا۔ نہیں آپ پتہ کیا میں نے کریں، جب آف کر جب آپ کلاس جی سٹارٹ کرتے ہیں نا، اسی وقت آپشن آتا ہے اوپر کہ کیمراز آف رکھنے ہیں کہ آن رکھنے ہیں، آپ تبھی اسی وقت پہ اس آپشن کو آف کر دیا کریں، پھر کسی کا بھی کیمرہ آن نہیں ہوگا۔ بہرحال میں ڈھونڈتا ہوں آپشن، لیکن آپ لوگ دھیان کریں نا، آپ لوگ بار بار اپنے کیمرے آن کر لیتے ہیں، پھر بڑی یہاں استاد ڈسٹربنس محترم اگر ہوتی ہے۔ کو ہوسٹ کرنے کی آپشن ہے تو کسی کو کو ہوسٹ کر دیا کریں تاکہ وہ کلاس کے ڈسپلن کا خیال رکھا کریں۔ ہاں جی، آپ میں سے کون ڈبل مل گئے ہیں؟ آپ کو ہوسٹ السلام کرا دیا علیکم کروں گا اس ورحمۃ کو۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ زوم کے ایپ میں جا کے نا اپنے کیمرے کو مستقل آف کر دیں، تو پھر کبھی بھی ہاتھ لگنے سے بھی کیمرہ آن نہیں ہوگا، کسی صورت میں بھی آن نہیں ہوگا، پھر روز کی اس یہی کرنا مشکل پڑے سے۔ گا، کیونکہ سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ کال جب انٹرنیٹ ہوتا ہے بند ہوتا ہے، جب کال دوبارہ سے ہم کلاس میں آتے ہیں تو کیسے سامنے کیمرہ آن ہو جاتا ہے وہ سمجھ ہی نہیں آتی۔ بس شاید میرے سامنے کیمرہ آن ہوتا ہے تو شاید وہ پھر پکچر بھی سامنے آ جاتی ہے، کوئی ایسی آپشن ہے زوم میں، تو پھر بڑی ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ تو میں آپ میں سے کسی کو ہوسٹ بنا دوں گا، تو وہ اگر ان چیزوں کا دھیان کر لے، آپ آپس میں طے کر لیجئے، مجھے ڈسکشن گروپ میں بتا دیجیے گا، تو کل سے میں پھر اس کو نا ساتھ میں دیکھوں گا، آپشن اگر مجھے مل گئی تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ میں کو ہوسٹ بنا دیا کروں گا آپ میں سے کسی کو۔ تو یہ ذرا نا ڈسکشن گروپ میں اس کو نا طے کر لیجئے، کل انشاءاللہ میں نا ان کو ہوسٹ بنا دیا کروں گا کلاس کے شروع میں، لیکن پھر ان کے لیے وہ ایسا فرد ہو جو باقاعدگی کے ساتھ کلاس میں آئے۔ تو ٹھیک ہے، مس آصفہ آپ کا کوئی سوال ہے؟ آپ ہینڈ ریز کیا ہوا ہے۔
नहीं, मैंने वो तभी किया था जब ईमान बिल गैब का आप पूछ रहे थे। ठीक है। तो ईमान बिल गैब क्या हुआ? अपना हैंड अब आप जो है ना वो डाउन कर लेना जी। ईमान बिल गैब क्या है? ईमान बिल गैब का मतलब है बिन देखे ईमान लाना, यही इसका मतलब है। लेकिन इस यानी बिन देखे बस हर चीज पर ईमान ले आए, ये ईमान बिल गैब नहीं है। ईमान बिल गैब जैसे आप में से बाद लोगों ने कहा कि यानी अल्लाह रसूल की जो बातें किताब और सुन्नत से साबित हैं, कुरान करीम से, सही हदीस मुबारक से, उन बातों पर ईमान लाना, हमें समझ आए तब भी, ना समझ आए तब भी, हम उनको देख सकें तब भी, ना देख सकें तब भी, अपने हवास से उनको महसूस कर सकें तब भी, ना भी महसूस कर सकें तब भी। तो अल्लाह रसूल के अहकामात पर, किताब और सुन्नत की बातों पर, खा वो साबका खबरें हों, खा वो मुस्तकबिल की खबरें हों, खा अल्लाह रसूल के वादे हों, जो कुछ अल्लाह रसूल ने जिक्र किया कुरान करीम में, सही हदीस मुबारक में आया, तो इन चीज़ों पर ईमान लाना, ये है ईमान बिल गैब। मसलन सबसे पहले अल्लाह के बारे में जो कुछ किताब और सुन्नत में है, अल्लाह को हम, अल्लाह हमारे खालिक हैं, मालिक हैं, राज़िक हैं, हम नाकिस हैं, हम मखलूक हैं, हम अल्लाह के बारे में जान ही नहीं सकते खुद। तो अल्लाह के बारे में जो अल्लाह बताएंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे, तो उस पर जो कुरान में आ गया, सही हदीस में आ गया, तो ये है इस उसको मान लेना। वो हमारे अक्लो फहम में आए, हम उसको समझ सकें या ना समझ सकें, अगर कुरान कह रहा है, हदीस मुबारक में है, तो हम उसको मान लें। ये है ईमान बिल गैब। मसलन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला सबकी दुआएं सुनता है। अल्लाह एक एक वक्त में हजारों लाखों करोड़ों अल्लाह को पुकारने वाले हों, तो यस अलूहु मन फिस समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन के हर मखलूक अल्लाह से सवाल करती है, बैक वक़्त अल्लाह सुनते हैं। हम इंसान, हम दो लोग बात करें तो हमें डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाती है, हमें समझ नहीं आती। तो अल्लाह ताला बैक वक़्त सबकी सुनता है। किसी की ज़बान मुख्तलिफ है, कोई किस ज़बान में पुकार रहा है, कोई किस ज़बान में पुकार रहा है, कोई ऊंची, कोई आहिस्ता, कोई कोई दिल में, कोई इंसान है, कोई जानवर है, कोई किस तरह, कोई किस तरह, अल्लाह हर एक की बात सुन रहे हैं और अल्लाह हर एक के मसले हल कर रहे हैं बैक वक़्त। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो जो कुछ अल्लाह अपने बारे में बयान करें, जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बारे में बयान करें, जो कुछ अम्बियाई किराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में कुरान और हदीस में मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान और हदीस में मौजूद है, साबका किताबों के बारे में मौजूद है, साबका कौमों के बारे में मौजूद है, साबका खबरों के बारे में जो कुछ बयान किया जाता है कुरान में और सही हदीस मुबारक में, जो कुछ आइंदा के बारे में मौजूद है, ईमानियात की चीज़ें हैं, ईमान बिल्लाह, ईमान बिल यौमिल आखिर, आखिरत और आखिरत से पहले की अशरातुस्साआ, क़यामत की निशानियां, छोटी हो या बड़ी हो, फिर क़यामत और क़यामत से मुतल्लिका हर चीज़, पुल सिरात, अमाल का तोला जाना, हौज़े कौसर, वगैरह वगैरह, जो कुछ कुरान और सुन्नत में मौजूद है, जन्नत जहन्नम के बारे में, जन्नत जहन्नम की नेमतें और आज़ाब, जो कुछ अल्लाह ने बयान किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, ये सब की सब चीज़ें ईमान बिल गैब हैं। ईमान बिल मलाइका हो, फरिश्तों के बारे में, ईमान बिल कुतुब हो, ईमान बिल रसूल हो, ईमान बिल कदर हो, तो ये सब चीज़ें ईमान बिल गैब में आती हैं। दज्जाल के बारे में हो, जिन्नों के बारे में हो, इसमें हम कहेंगे हमें तो नज़र नहीं आते, हमें तो महसूस नहीं हुए, ये वो, इस किस्म के इतराज़ात कुछ लोग करते हैं। तो इन सब चीज़ों पर ईमान लाना, ये है ईमान बिल गैब। बिन देखे ईमान लाना, हवास से महसूस किए बगैर ईमान लाना, वो चीज़ जो कुरान और हदीस से साबित है। कुछ लोग कहते हैं जी, जो अकीदे से मुतल्लिक चीज़ें हैं ना, ये हम बस अकीदत की बिना पर मान लेते हैं, अकीदे को अकीदत से मानते हैं, इसमें हमें दलाइल की ज़रूरत नहीं होती। ये बात सही नहीं है बिल्कुल भी। कुछ लोगों से कहा जाए कि आपका फलां अकीदा है अल्लाह के बारे में, रसूलुल्लाह के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में, मस्जिद नबवी के बारे में, मदीना के बारे में, मक्का के बारे में, सहाबा के बारे में, आइम्मा के बारे में फलां अकीदा है, तो इसकी दलील, वो कहते हैं जी आप हमसे दलाइल ना पूछें, ये हम अकीदत की बिना पर ही हम अकीदा रखते हैं, हमसे इसके दलाइल ना पूछा जाए। तो ये एक बिल्कुल ही हल्की बात है, ये बिल्कुल सतही बात है, इसको ईमान बिल गैब नहीं कहते। ईमान बिल गैब है दलील के साथ ईमान लाना।
یعنی جو آپ ایمان رکھیں اللہ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا جس چیز کے بارے میں، آپ کو اس کے دلائل ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ دلائل کی بات کرتے ہیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یہود و نصارہ ان کے بھی اپنے اپنے انہوں نے عقائد رکھے ہوئے تھے الٹے سیدھے، غلوب میں مبتلا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتے ہیں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنے دلائل لے آؤ اگر تم سچے ہو تو، اپنی دلیل پیش کرو، اپنی دلیل پیش کرو۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اس سے پہلے کوئی کتاب لے آؤ، کوئی نقل ہوتی ہوئی بات جو کسی نبی نے کسی ولی نے فرمائی ہو وہ لے آؤ، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں۔ قرآن بار بار دلیل مانگتا ہے، قرآن بار بار برہان مانگتا ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے بار بار یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان آ چکی، دلیل آ چکی۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے تمہارے اوپر نور مبین قرآن کی صورت میں، وحی کی صورت میں، سنت کی صورت میں ہم نے نازل کیا ہے۔ تو اس کی روشنی میں اپنے عقائد اپناؤ، اس کی روشنی میں ایمان رکھو، تو یہ ہے ایمان بالغیب۔ تو جو بھی ہمارا ایمان ہوگا، یقین ہوگا، عقیدہ ہوگا، جس کے بارے میں بھی ہو، تو اس کی بنیاد دلیل ہوگی، اس کی بنیاد قرآن ہوگا، اس کی بنیاد حدیث مبارکہ ہوگی، اور اس قرآن کریم سے صحیح حدیث مبارکہ، اس سے پھر صحابہ نے، تابعین نے، ہمارے ائمہ کرام نے کیا سمجھا ہے اس فہم کے مطابق، تو اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، چاہے یہ چیز ہمارے حواس میں آ سکے یا نہ آ سکے، ہم اس کو دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں، سن سکیں یا نہ سن سکیں، یہ ہے ایمان بالغیب، اور یہ بنیادی ترین صفت ہے۔ جو میں ابھی بات کر رہا تھا کچھ سے پہلے اللہ کے ڈر کی، تو اللہ کا اصل ڈر بھی یہ بھی ایمان بالغیب ہی ہے۔ اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے باقاعدہ، اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے بھی نہیں ہے دنیا میں، آخرت میں انشاءاللہ جنت میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اپنا دیدار کروائیں گے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ تو یہ بھی ایمان بالغیب ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی قدرتوں پر ایمان لانا، اللہ سے ڈرنا، یہ بھی ایمان بالغیب ہے بہت بڑا، اور یہ جنت میں جانے کا بہت بڑا سبب ہے جیسے میں نے ذکر کیا۔ اس کے بعد ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ دوسری صفت متقی لوگوں کی، ایمان والوں کی، جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، یصلون کے الفاظ نہیں ہے، یا یؤدون الصلاح کے الفاظ نہیں ہے کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں، فرمایا نماز قائم کرتے ہیں۔ جی رواحہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا ایکچولی سوال ہے کہ مسلمانوں کے لیے تو یہ چیز صحیح ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی سوال کیے بغیر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہم ان کے پر ایمان لے آئیں اور ہاں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کریں۔ لیکن اگر ہمیں کسی نان مسلم کو بتانا ہوتا ہے تو ہمیں بہت سے ایسے سوالات کرنے پڑتے ہیں جو جائز نہیں ہوتے، اور ان کو سمجھانے کے لیے تو پھر اس کے حساب سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں ایسے سوال کرنے پڑتے ہیں جو ہم لوگوں کو اس طرح سے سوال کرنے پڑتے ہیں جو مطلب ہم لوگوں کو نہیں کرنے چاہیے ایز اے مسلم، لیکن ہمیں نان مسلم کو سمجھانے کے لیے اس طرح کے سوالات کرنے پڑتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، کوئی ایسی سچویشن بن جاتی ہے، تو پھر اس کے اندر ہم کیا کیا کریں؟ ایسے سوالات ہم کر سکتے ہیں نان مسلم سے سمجھانے کے لیے۔ اس کا ایمان بالغیب سے کیا تعلق ہے؟ اس کا ایمان بالغیب سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تو ایمان بالغیب ہے نا، نہیں یعنی تو اگر مطلب اس طرح کے سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ کس طرح کے سوالات؟ لائک تھوڑا سا ہم لوگ اگر کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اپیرنس کے بارے میں ہم تھوڑا سا بتائیں، ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا سوال کر لیں نان مسلمس کو سمجھانے کے لیے تاکہ وہ ہماری طرف تھوڑا سا وہ ہماری بات سنیں۔ اللہ تعالیٰ کے کس کے بارے میں؟ ال- اللہ تعالیٰ کی اپیرنس کے بارے میں، اللہ تعالیٰ اپیرنس کے کس طرح بارے کے میں؟ تھوڑے بہت دکھتے ہیں اس طرح سے۔ میں سمجھا زیادہ سوال مجھے آپ کو کلیئر نہیں ہو سکا۔
یعنی اس کا ایمان بالغیب سے کیا تعلق ہے یعنی اس ہماری بات کا یہ شاید وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اپیئرنس، جیسے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہ اتنی ساری نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، شاید اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کیا ہم نان مسلمس کو اگر ان کی مثال دے سکیں کہ یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو اس طرح سے ہم ان کو دلائل کے ساتھ اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ اس میں یعنی مجھے اس میں اشکال نہیں سمجھ آئے گا، اس میں اشکال کیا ہے ایمان بالغیب کے ساتھ؟ یعنی اس میں اشکال مشکل چیز کیا ہے اس میں؟ سر میں انشاءاللہ اب ڈسکشن گروپ میں پوچھوں گی تھوڑا سا کلیئر کر کے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ یعنی دیکھیے، اگر کوئی بندہ ہم سے کوئی ایسا سوال کرتا ہے، ہمیں اس کا جواب دیتے ہوئے کسی کو سمجھانے کے لیے بعض دفعہ کوئی ایسی بات ہمیں کرنی پڑتی ہے، کسی کو سمجھانے کے لیے دنیا سے کوئی مثال، مثلا اللہ کے بارے میں دنیا سے کوئی مثال پیش کرنی پڑتی ہے، ہمیں دنیا سے اللہ کی مثال پیش نہیں کرنی چاہیے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ کے لیے مثالیں پیش نہ کرو۔ لیکن بعض دفعہ کسی کو سمجھانے کے لیے ہمیں دنیا سے مثال پیش کرنی پڑتی ہے، تو ہم مثال پیش کر سکتے ہیں کسی کو سمجھانے کے لیے، کہیں کوئی مجبوری ہو تو کوئی ایسی بات کرنے کے لیے بعض دفعہ ایسی بات کرنی پڑتی ہے، تو اس میں انشاءاللہ حرج نہیں ہوگا۔ ہمارا عقیدہ اپنا ٹھیک ہونا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ ایمان ہونا چاہیے۔ سیدنا عمار بن یاسر، وہ تھوڑی سی بات تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مشرکین ان پہ سختی کرتے تھے، کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں بناؤ، آپ کفر کی بات کرو اور اس قسم کی، ورنہ ہم آپ پہ سختی کریں گے۔ تو وہ مجبوراً ان کو کوئی ایسے کلمات کہنے پڑتے تھے، بعد میں پھر بڑا پریشان ہوتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ مجھ پہ وہ سختی کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، میرے منہ سے بعض دفعہ ایسے کلمات نکل جاتے ہیں۔ تو قرآن کی آیتیں اتر گئیں کہ اگر ایک بندے کا دل مطمئن ہے ایمان پر، اگر اس کے منہ سے مجبوراً کوئی ایسی چیز نکل جائے تو اس بندے کا ایمان برقرار ہے۔ تو اگر کسی کو سمجھانے کے لیے ہمیں بعض دفعہ کوئی ایسی بات کرنی پڑتی ہے تو پہلے تو ہم کوشش کریں کہ ایسی بات کیے بغیر ہم ان کو سمجھائیں، لیکن اگر ہمیں کوئی بات سمجھانی پڑتی ہے، ہمارا ایمان صحیح ہے، تو اصل چیز تو ہماری نیت ہے نا، ہمارا ایمان ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے، واللہ عالم۔ جی ریان صاحب، محمد ریان۔ جی السلام علیکم سر محترم، میرا سوال ایمان بالغیب کے بارے تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی صحیح بات، صحیح احادیث ہمارے پاس موجود ہیں تو ان پر ہم ایمان لے کر آئیں گے، لیکن اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو ہے وہ کس طرح لایا جائے گا؟ یعنی کہ اگر آج کے دور میں بھی دیکھا جائے تو جس طرح علم ٹرانسفر ہو رہا ہے یا ہوا ہے، تو وہ بھی ہمارے جو علماء ہے یا امام ہے، پہلے ہم ان پر ان کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں کہ جو تحریر کر رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں وہ صحیح لکھ رہے ہیں، تو یہ تھوڑا سا رہنمائی کیجیے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں جو بھی ایمان لانا ہے، مثلا آپ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، یہ بات ثابت ہونی چاہیے قرآن کریم سے، احادیث مبارکہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات تھیں، یہ آپ کی عظیم صفات تھیں، تو جو صفات ہوں گی آپ کی، ہمیں اپنے جذبات سے، اپنی عقیدت سے آپ کی صفات ثابت نہیں کرنی، ہمیں وہ بات ثابت کرنی ہے جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر تھے بالفرض، تو ہمیں یہ صفات ملتی ہیں احادیث مبارکہ سے، نصوص میں ملتی ہیں۔ جو چیز نصوص میں ملتی ہے ہمیں وہ صفات بیان کرنی ہے، جو نصوص میں نہیں ملتی ہمیں اپنی طرف سے کوئی صفات، اپنے جذبات، اپنی عقیدت کی بنا پر کوئی صفات ہمیں بیان نہیں کرنی، نہ اللہ کے بارے میں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اگر اپنی طرف سے کوئی چیز بیان کریں گے تو یہ اللہ پر افتراء ہوگا۔ اور ہمارے ہاں بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان بالغیب کا حصہ ہے، اللہ کے بارے میں ایسے عقائد رکھ لیتے ہیں اور جذبات کی بنا پر، ایک اندھی عقیدت کی بنا پر، لیکن وہ جو عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں، وہ عقیدہ مثلا کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو ہمیں ایسے عقیدت، مثلا اب ہمارے یہاں ایک مشہور عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدہ اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی شان ہے، تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ جو عقیدہ رکھتے ہیں آپ کو وہ عقیدہ قرآن سے ثابت کرنا ہے۔
صحیح حدیث مبارکہ سے ثابت کرنا ہے اللہ فی کل مکان، یہ بات آپ کو ثابت کرنی ہے قرآن سے، صحیح حدیث مبارکہ سے۔ تو قرآن اور صحیح حدیث مبارکہ میں موجود ہے، سلف صالحین نے ان آیات اور احادیث سے یہی سمجھا ہے، تو ٹھیک ہے، ہمارا بھی یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ موجود نہیں ہے، آپ کو یہ چیز اچھی لگتی ہے، آپ کو یہ چیز فیسینیٹ کرتی ہے، تو ہم ایسا عقیدہ نہیں رکھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ جہاد سے، مکان سے ماورا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں، یہ بات اگر کہیں قرآن میں حدیث میں آئی ہے تو ہم یہ بات کہیں، یہ بات اگر نہیں آئی تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ قرآن و حدیث سے تو پتہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ بلندی میں ہے، بلندی بھی ایک جہت ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی اگر یہ کہنا اللہ بلند ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک حد بندی ہو گئی، تو ہمیں اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ لا مکان ہیں، لا جہت ہیں، اور یہ اللہ کی عظمت، اللہ کی شان ہے۔ بھئی ہمیں اللہ کی عظمت، اللہ کی شان اپنے جذبات سے اور اپنی طرف سے بیان نہیں کرنی، یہ ایمان بالغیب نہیں ہے۔ ایمان بالغیب کیا ہے؟ قرآن کریم میں اگر ایک بات آ جائے، صحیح حدیث مبارکہ میں ایک بات آ جائے، وہ ہمارے عقل و فہم میں، ہماری ناقص عقل میں نہیں آ، مثلا روح کے بارے میں قرآن کہتا ہے روح اللہ کا حکم ہے، تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے، اب ہمیں روح کی سمجھ آئے نہ آئے، ہمیں ماننا ہے ہمارے اندر روح موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایمان بالغیب صرف بن دیکھے ایمان کو ایمان بالغیب نہیں کہتے، ایک منصوص چیز کو، نصوص سے ثابت شدہ چیز کو بن دیکھے، بغیر حواس میں آئے بغیر ہم اس پر ایمان لائیں، یہ ایمان بالغیب ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے ہاں لوگوں نے عقائد بنا رکھے ہیں، بعض ایسی چیزیں جذبات کی بنا پر، عقیدت کی بنا پر بنا رکھی ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر لوگ سمجھتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوگا تو وہ توہین ہو جائے گی، آپ کا سایہ ہوگا لوگوں، وہ زمین پہ آئے گا۔ کچھ لوگ اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس قسم کی اور چیزیں رکھتے ہیں، ان سے پوچھا جائے دلیل، وہ کہتے ہیں جی ہم سے دلیل نہ پوچھو، یہ ہمارے جذبات ہیں، یہ ہماری عقیدت ہے، یہ صحیح رویہ نہیں ہے۔ عقیدے کے بارے میں یہ رویہ صحیح نہیں ہے۔ ایمان بالغیب یہ نہیں ہے، ایمان بالغیب ہے کتاب و سنت سے جو دلائل ثابت ہیں، قرآن سے، صحیح حدیث مبارکہ سے، تو ان دلائل کی روشنی میں ہم ایمان لائیں، اللہ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں ہمارا عقیدہ وہ ہو جو قرآن و سنت سے، میں یہ بات اصل میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بات وہ کتاب و سنت سے ثابت ہو، وہ ہمیں پوری طرح سمجھ آئے یا نہ آئے، ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ آگے چلیں جی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ یہاں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرنے کا ذکر ہے، نماز پڑھنے کا، نماز ادا کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ قائم کرنے میں بہت اہتمام کے ساتھ ادائیگی آتی ہے۔ تو چیزیں ہیں جس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، جن کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے تو ان کو ایمانیات کہتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق ہمارے ظاہری اعمال کے ساتھ ہوتا ہے، جو چیز جس کا تعلق ظاہری اعمال کے ساتھ ہوتا ہے اس کو اسلام کہتے ہیں۔ ایک اسلام ہے، ایک ایمان ہے۔ کچھ ایمان ہے یعنی دلی اعمال ہے، جیسے ہمارا اللہ پہ توکل ہے، ہمارا اللہ سے ڈر ہے، اللہ سے خوف ہے، ہمارا اللہ سے خشیت ہے، ان چیزوں کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے، ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ تو ایمان کے 6 ارکان ہیں، آپ کو پتہ ہے، ایک ایمان باللہ، ایک ایمان بالملائکہ، ایک ایمان بالکتب، ایک ایمان بالرسل، ایک ایمان بالیوم الآخر، اور ایک ایمان بالقدر۔ اور کچھ چیزیں ہیں جو ظاہری ہوتی ہیں جس کا تعلق ہمارے اعضاء کے ساتھ ہے، اس کو، وہ چیزیں اسلام میں شامل ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ہم منہ سے کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گواہی دیں، اور نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، روزہ رکھیں، حج کریں، یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے۔ تو سب سے اہم چیز ایمان ہے، پھر اس کے بعد اسلام کی باری آتی ہے، ظاہری اعمال کی باری آتی ہے۔ تو ظاہری اعمال میں کلمہ کے بعد سب سے اہم عمل نماز ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا ہے اور نماز کے قائم کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ تو جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کلمہ کے بعد انسان کے مسلمان ہونے کی۔ جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان کیسا ہوگا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر و شرک ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو مومنوں کی، متقین کی، ایمان والوں کی صفت میں ذکر کیا۔ اگر نماز نہیں پڑھتے تو باقی چیزوں کا حساب ان کا ہوگا ہی نہیں۔ عبادات میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ کسی کی نماز ٹھیک ہوئی تو پھر آگے بات چلے گی، اگر نماز ہی ٹھیک نہ ہوئی تو آگے بات نہیں چلے گی۔ تو نماز پڑھنا ضروری ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنو، اللہ سے ڈرو، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے تو ان کے بارے میں باقی باتیں وہ بعد کی بات ہے، سب سے پہلے تو نماز ہے۔ نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو نماز ہے وہ نماز قائم کرنی ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے ارکان کے ساتھ، جتنے بھی ارکان ہیں ان کے ساتھ، واجبات فرائض کے ساتھ، اس کی سنتوں کے ساتھ، اس کی شرائط کے ساتھ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں جو تفصیلات موجود ہیں، ان تفصیلات کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے بڑے اہتمام کے ساتھ، اسے کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ نماز اگر قائم کی جائے اہتمام کے ساتھ تب ہی نماز قائم کرنے والا انسان بنتا ہے، اور تب پھر وہ حقیقی مسلمان بنتا ہے۔ نماز قائم کرنے میں ایک تو جس طرح بتایا گیا اس طرح نماز پڑھی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھو۔ اگر ایک شخص نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھتا تو پھر وہ صحیح نماز نہیں پڑھ رہا، وہ نماز قائم نہیں کر رہا۔ اگر اپنی مرضی کی نماز پڑھتا ہے، یا جس طرح اس کے گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے اس طرح نماز پڑھتا ہے، یا جس طرح اس کے مسلک میں نماز پڑھی جاتی ہے اس طرح نماز پڑھتا ہے، اس کو نہیں پتا قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، تو یہ صحیح نماز نہیں ہے۔ صحیح نماز وہ ہے، نماز قائم تب ہوگی جب نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز پڑھی ہے وہ طریقہ تلاش کیا جائے گا، اور اس طریقے کی کو باقاعدہ سیکھا جائے گا، اور اس کے مطابق نماز ادا کی جائے گی۔ یہ نماز قائم کرنا ہوگا۔ نماز کے قائم کرنے میں یہ آتا ہے کہ نماز کے جو وقت ہے نماز وقت پہ پڑھی جائے، نماز وقت سے لیٹ نہ پڑھی جائے۔ اگر نماز وقت سے لیٹ ہوگی تو یہ نماز آپ سمجھیے کہ قائم نہیں ہو رہی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت کے مطابق فرض کی گئی ہے۔ جو دیر سے ویر کرتا ہے تو وہ پھر جو نماز جس انداز سے فرض کی گئی ہے وہ اس انداز سے نہیں پڑھ رہا۔ ایک بندہ لیٹ پڑھتا ہے صبح روزانہ تو وہ نماز صحیح وقت پہ نہیں ادا کر رہا، وہ نماز قائم نہیں کر رہا۔ ایک بندہ سستی کرتا ہے نماز میں، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کے لیے فرمایا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت میں ہیں۔ تو نماز وقت میں پڑھنی چاہیے، اول وقت میں پڑھنی چاہیے۔ افضل ترین عمل ہے نماز اول وقت میں پڑھی جائے۔ اول وقت کون سا ہے؟ وہ جب نماز فرض ہوئی تھی معراج کے موقع پر تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام آئے تھے، پہلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اول وقت میں نماز پڑھائی تھی ہر نماز میں، اور اگلے دن ہر نماز آخری وقت میں پڑھائی تھی، اور پھر فرمایا تھا کہ ان دونوں نمازوں کے درمیان، ان دونوں اوقات کے درمیان نماز کا وقت ہے، وہ حدیث پڑھ لیجئے، خود پڑھیں، خود دیکھیں کہ حدیث مبارکہ میں کیا ہے، خود پڑھیں، صرف لوگوں سے سنیں نہیں۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو ہم نے دن میں 5 دفعہ پڑھنی ہوتی ہے کم از کم، فرض نماز، تو ہمیں نماز کو سیکھنا چاہیے باقاعدہ۔ نماز کو جس طرح نماز فرض ہے نماز کو سیکھنا بھی فرض ہے۔ ایک بندہ کہ جی مجھے تو پتہ نہیں نماز کیسے پڑھتے ہیں، میں نے تو بزرگوں سے ایسے سیکھی ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہم خود دیکھیں قرآن حدیث میں نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے، تب نماز قائم ہوگی۔ نماز قائم کرنے میں یہ بھی آتا ہے کہ نماز پڑھیں تو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، اگر دل نہیں لگتا تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ نماز خشوع خضوع کے ساتھ ہوتی ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یہ خشوع دل میں بھی ہونا چاہیے، اور یہ خشوع ہمارے ظاہری اعضاء پر بھی ہونا چاہیے۔ وقوموا للہ قانتین، نماز پڑھو اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر۔
وہ نماز جس کے اندر انسان حرکت کر رہا ہے، اس کو جمائیاں آ رہی ہیں، اس کو نیند آ رہی ہے، وہ اس کو خارشیں ہو رہی ہیں بہت زیادہ، اس کا دل نہیں لگ رہا، تو یہ نماز، یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ نماز قائم کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ خود نماز پڑھے انسان تو ساتھ اپنے بچوں کو نماز پڑھائے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو بھی قرآن و حدیث میں نماز کے حوالے سے موجود ہیں، ان کا اہتمام کیا جائے گا تو نماز قائم ہوگی، اگر اہتمام نہیں کیا جائے گا تو نماز قائم نہیں ہوگی۔ اور اس سے اگلی بات ہے کہ پھر جو ہم نے ان کو رزق دیا اس سے وہ خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات کی بات ہے، تو نماز کے بعد زکوٰۃ اور صدقے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ انسان کو موت کے وقت جو چیز یاد آئے گی وہ صدقہ یاد آئے گا، جس سے زکوٰۃ کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ انسان زکوٰۃ ادا کر کے کوئی احسان نہیں کرتا اللہ پر یا غریب مسکین پر، یہ انسان پر اللہ نے ایک حق رکھا ہے انسان کے مال کا، یہ انسان کا کوئی اپنا مال نہیں ہے جس سے انسان زکوٰۃ یہ صدقہ ادا کر رہا ہے۔ اللہ نے انسان کو جو رزق دیا ہے، اللہ نے انسان کو جو احسان کیا ہے، اس سے انسان اس میں سے ایک تھوڑا سا حصہ انسان نکالتا ہے، تو یہ کوئی کسی پر احسان نہیں ہے۔ تو یہاں 3 صفات بیان ہوئی ہیں، اس پر ہم بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے کل انشاءاللہ۔ پہلی صفت متقی ایمان والوں کی ایمان بالغیب، اور دوسری صفت اقامت صلاۃ، اور تیسری صفت کہ جو اللہ نے رزق دیا اس سے خرچ کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔